کتاب کا چوتھا باب تھا جس کو اسٹڈی کیا، بلکہ تیسرے باب کی 14 آیت سے لے کر 22ویں آیت تک لودیکیا کی کلیسیا کے لیے جو میسج تھا ہم نے اس پر غور کیا، اور مین میسج یہی تھا کہ وہ کلیسیا نہ سرد تھی اور نہ گرم تھی بلکہ نیم گرم تھی۔ سو خدا نے کہا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ لگتا ہے کہ یہ کلیسیا مالی طور پر بڑی خوشحال تھی کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن تو نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خار اور اندھا اور ننگا ہے۔ سو کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو جو خدا کی نظروں میں وہ نہیں ہوتے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ خدا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، خدا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ کلیسیا اپنے آپ کو جو کہتی تھی، خدا اس کے بالکل اپوزٹ اسے کہہ رہا تھا۔ خدا نے کہا مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ سرما مجھ سے لے لے تاکہ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اور پھر اس نے کہا پوشاک، سفید پوشاک لے لے تاکہ تو ننگے پن سے بچ جائے، شرمندگی نہ اٹھائے۔ خدا نہ صرف ہماری کمزوریاں اور پرابلمز ہم پر ظاہر کرتا ہے بلکہ ان کا حل بتاتا ہے کہ ان کو سالو کرنے کا یہ میتھڈ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ خدا نے کہا میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ یہ عبرانیوں کے خط میں بھی اسی بات کو کوٹ کیا گیا، ہم نے کل ڈیٹیل میں اس کو دیکھا۔ پھر خدا نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہم نے غور کیا کہ دروازے کے باہر کوئی تالا یا کوئی ہینڈل نہیں ہے، ہینڈل اگر ہے تو وہ ان سائڈ ہے، اندر سے دروازہ کھلے گا تو خداوند اندر جائے گا۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا، اور جو غالب آئے اس کے لیے ریوارڈ یہ ہے کہ وہ تخت پر یسوع کے ساتھ بیٹھ کر بادشاہی کرے گا۔ پولوس نے بھی کہا اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اور اینڈ میں یہ میسج دیا گیا جس کے سننے کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ ان کا حل بھی ہمیں بتاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے کہ آج کے لیے میرے لیے کیا رہنمائی ہے، میرے لیے کیا گائیڈنس ہے۔ ان 7 کلیسیاؤں کے لیے جو میسج تھا میرے خیال میں وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک شہر کلیسیا کے لیے ہے، اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ پرسنلی، اور اس میں سے سیکھنا ہوگا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ تو صرف افسس کی کلیسیا کے لیے تھا، مجھ پر یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ نو، یہ 7 کلیسیاں چنی خدا نے تاکہ جو ان کے لیے میسج ہے وہ عالمگیر طور پر ورلڈ وائڈ پوری دنیا کی کلیسیاؤں کے لیے ہے، ہر کلیسیا کے ممبر کے لیے ہے۔ اوکے، یہ تو تھا مختصر خلاصہ اس پیغام کا۔ کل ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا، دس واز بریف۔ سو یہ آپ کو بھی یہ سیکھنا ہوگا اگر آپ پریچ کرتے ہیں کہ کیسے کسی بات کو بریف کرنا ہے اور کیسے کسی بات کو ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے۔ کئی دفعہ میں نے آبزرو کیا کہ پاسٹر بریف کر، انہوں نے جو سوچا ہے وہ انہوں نے کہہ کر بند کرنا ہے، بے شک 2 گھنٹے لگ جائیں۔ نہیں، ہمیں اس کو بریف کرنا بھی سیکھنا ہوگا اور اس کو ایکسپلین کرنا بھی سیکھنا۔ اگر ضرورت ہے کسی پوائنٹ سمجھتے ہیں، خدا رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ایکسپلین کریں۔ اگر کوئی پوائنٹس ہیں جن کو سکپ کرنا ہے یا جن کو بریف کرنا ہے وہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا۔ We must learn that۔ چوتھا باب ہم نے یہ آسمان میں دروازہ کھلا ہے، اسے آواز آئی، اسی ہستی کی آواز جسے اس نے مکاشفہ پہلے باب میں سنا تھا، نرسنگے کسی آواز سے جس نے اس سے کلام کیا،
اور آواز یہ تھی یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا اس کے بعد ہونا ضرور ہے۔ یہ بڑی مرکزی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے چوتھے باب کے بعد آن ورڈ وہ باتیں خدا یوحنا کو دکھانے لگا ہے والی، تو یہ فیوچر ایونٹس ہیں، مستقبل کے حالات اور واقعات ہیں جو خدا اپنے بندہ پر ظاہر کرنے والا ہے۔ جو ہی دروازہ کھلا، آسمان کا سین اس نے دیکھا، پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ کون سی تھی؟ تخت۔ تو پوری اور آسمان کا اگر کوئی فوکل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، تو وہ خدا کا تخت ہے۔ باقی سب چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں، باقی رویا کلام، تخت از دا مین تھنگ، سینٹر آف پاور اینڈ اتھارٹی تخت ہے خدا کا۔ اور یہ تخت خالی نہیں ہے بلکہ اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ڈسکرائب کیا کہ وہ جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے وہ کیسی تھی، اور اس گرجیں اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور آوازیں آ رہی تھیں۔ اس تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے تھے جو خدا کی 7 روحیں ہیں۔ اس نے سمندر دیکھا جیسے بڑا کرسٹل کلیئر ہوتا ہے، شیشے کا سا سمندر کرسٹل اس نے دیکھا۔ اور اس کے بعد اس نے 4 جاندار دیکھے، ہر جاندار کی شکل مختلف تھی۔ ایک جاندار شیر ببر کی طرح کا تھا، دوسرا بچھڑے کی، تیسرے کا چہرہ انسان جیسا تھا، اور چوتھے کا چہرہ عقاب جیسا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حزقیل نے جو دیکھے ان کے بھی 6 پر تھے، اور ان کے بھی چہرے ایسے ہی تھے جیسے یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ان جانداروں کی چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، سامنے پیچھے بھی، چاروں طرف اندر کی طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اور آنکھیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ یعنی اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ویژن، ان کی سمجھ، حکمت۔ اس کا مطلب ہے یہ گہری سمجھ اور حکمت رکھتے ہیں جب آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ یہ اس بات پر زور ہے۔ کام یہ کیا کرتے ہیں؟ دن رات بغیر آرام لیے پرستش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس تخت کے گرد 24 اور تخت بھی ہیں، اور ان کے اوپر بھی کوئی بیٹھے ہیں۔ یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے انسان ہیں، چونکہ ان کو ایلڈرز کہا گیا، بزرگ کہا گیا۔ تو یہ تمام پرانے اور نئے عہد نامے کے مقدسین کا سمجھ لیں ان کو ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ تو یعنی یہ اس کا مطلب ہے ہم بھی جب آسمان میں جائیں گے تو اس نے کہا اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ تم میں سے بہت سے ہیں جو اسرائیل کے 12 تختوں پر بیٹھ کر اس کے قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ سو کلیسیا بھی خدا کے ساتھ بادشاہی میں شریک ہوگی۔ جب پرستش ہوئی تو فرشتوں نے پرستش کی، جانداروں نے پرستش کی، اور ان 24 بزرگوں نے پرستش کی۔ تو لکھا ہے یہ انہوں نے تاج اس کے قدموں میں رکھ دیے اور گر کر اس کی پرستش کرنے لگے، اور کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی۔ یہ 11 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں چوتھے باب کی۔ یہاں پر پرستش کا جو ریزن ہے، موٹو ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تو ہے جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ ہمیں اپنے خدا کی پرستش کرنی چاہیے، چونکہ وہ نہ صرف ہمارا بنانے والا ہے بلکہ ہر چیز جو آپ کو ارد گرد نظر آتی ہے، پیدائش کی کتاب میں پہلے چیپٹرز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اس نے بنائی ہے، تو نے بنائی، لیکن سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے بنی ہیں۔ ایون ہم بھی اس کے لیے بنے ہیں، کائنات کی ہر چیز خداوند خدا کے لیے بنی ہے۔ یہاں پر جو شکر گزاری اور عزت اور تمجید اور شکر گزاری ہے وہ بحیثیت خالق کے
خدا کی ہو رہی ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ بزرگ خدا کی پرستش نجات کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. تباہ ہو کر ہمیں قوموں میں سے خرید لیا. وہاں پر پرستش جو بڑا کام ان کی زندگی کے اندر ہوا ہے اس وجہ سے ہے. لیکن یہاں چوتھے باب میں جو پرستش ہو رہی ہے وہ بحیثیت خالق کے خداوند کی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں اینڈ میں کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. اوکے، اب ہم 5واں باب شروع کرنے لگے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت. اچھا ہوگا اگر ہم پورے چیپٹر کو پہلے پڑھ لیں اور پھر ورس بائی ورس اس کو چلے. چوتھے باب کو ایک تخت نظر آیا. تخت پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور ہم نے دیکھا کہ تخت پر اور کوئی ہستی یسوع مسیح کے، چونکہ خدا کو اگر دیکھنا ہے تو وہ مسیح کی صورت میں نظر آئے گا. بائبل میں لکھا نا، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا ہے. وہ مجسم خدا ہے. ویسے انسان خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا. انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکے. اسی لیے تو وہ اپنے آپ کو جب ظاہر کرتا ہے تو انسانی صورت میں، یسوع کی صورت میں ظاہر کیا. اور یہاں پر جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے. لکھا جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی. کتاب اس زمانے میں نہیں تھی جیسے یہ کتاب ہے. اس زمانے میں تمار ہوا کرتے تھے، بک. تو وہاں پہ لفظ آیا سکرول، SCROLL. سکرول کا مطلب تمار. تمار یہ پہلے چمڑے کے ہوا کرتے تھے. پیپر کے بھی، پیپیرس کے اوپر بھی لکھا جاتا. پہلے پتوں کے اوپر بھی لکھتے تھے لوگ. لیکن تمار جب آپ بنتے ہیں تو یہ عموماً چمڑے کا تمار ہوتا تھا یا کاغذ کا تمار ہے. اور اس کے دائیں ہاتھ میں تمار ہے. اس کی میں ڈیٹیل بعد میں جاتا ہوں. لکھا اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دیکھی. اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back sealed with 7 seals. یہ سکرول ہے جس کا ترجمہ لیکن آپ اس کا ترجمہ ایزیلی تمار کر سکتے ہیں، چونکہ سکرول کا مطلب تمار ہے. بک کا مطلب کتاب ہوگا، سکرول کا مطلب تمار ہوگا. اوکے، یہ کتاب ہے جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی ہے. اسے 7 موریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اپنی اپنی بائبل کھول لیں. ابھی ہم مکاشفہ 5واں باب ہے جس کو پڑھ رہے ہیں. کوئی بھی شخص اس کو کھولنا تو دور کی بات، اس پر نظر کرنے کے بھی قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا. کون رونے لگا؟ یوحنا رونے لگا اور زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھول لے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے، کون سے بزرگ؟ 24 بزرگ. ٹھیک ہے، 24 بزرگ جو تختوں پر بیٹھے. ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے. 2 لفظ آتے ہیں، اصل اور نسل. روٹ اینڈ آف سپرنگ. روٹ کا مطلب اصل، جس میں سے آپ نکلیں، اور
آف سپرنگ کا مطلب ہے جو شاخ، لیکن اس کی جڑوں سے ایک بار وہ شاخ پیدا ہوگی. تو یہاں پہ داؤد کی اصل ہے، اس کا مطلب داؤد جس میں سے نکلا ہے، وہ جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور وہ 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی تمام مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو اس میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے. اور 4 جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. یہ ہے آسمانی منظر. دیکھ کون رہا ہے؟ یوحنا. اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک آیت کر کے دیکھتے ہیں. جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک بک ہے، بلکہ تمار ہے. تمار میں نے بتایا ہے، میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا. یہ ایک جو تمار ہے، اب یہ کافی لمبا ہوتا، چوڑا ہوتا، اور اس کو پھر لپیٹ دیا جاتا. میں سوچ رہا تھا یہ کیسے آپ کو آئیڈیا دے سکوں. یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ سمجھ لیں یہ تمار ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایسے کھولا جا رہا ہے، اس کو کھولتے جائیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. عام طور پر تمار میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سائڈ سے لکھا جاتا، جو اندر ایسے اس کو اندر کر دیا جاتا تو یہ لکھا جاتا تھا. لیکن یہ والا تمار جو یوحنا دیکھ رہا ہے، اس کے دونوں سائڈوں پر لکھا ہوا ہے. پڑھیں کیا لکھا ہوا. اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی. پھر کرتے یہ کہ یہ جو تمار کافی لمبا ہوتا تھا. ایک آئیڈیا ہے کہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے اگر ایک تمار پر لکھی ہوئی ہوتی تو یہ تقریباً 15 فٹ لمبا تمار ہوتا. 15 فیٹ لانگ سکرول ہوتا جو اس کو پورا کرنے کے لیے ہوتا. پھر اس کے اوپر اس کو لکھنے کے بعد لپیٹ دیا جاتا اور اس کے اوپر جو سٹرنگز یا رسیاں جو تھیں ان کے ساتھ اس کو ڈوریوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا. اب پھر اس کے اوپر وہ جو نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈبے باکس کے اندر ڈاک ڈال کر اوپر اس کو سیل کر دیتے ہیں. وہ کالے سے رنگ کی ربڑ سی یا ویکس، کیا کہہ سکتے ہیں، ویکس کو کیا کہیں گے اردو میں، وہ جو
میلٹ کی ہوئی ربڑ، ہاں یہ صحیح ہے، میلٹ کی ہوئی ربڑ، اور اس کے اوپر پہ مور لگا دیتے، اور وہ مور اس ربڑ کے اندر یعنی لگ جاتی ہے، اور اگر اس کو کھولا جائے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ سیل ٹوٹی ہوئی ہے، سیکیورٹی پرپز کے لیے ہے۔ اب یہ جو تمار ہے اس کو ایسے بند کر کے اوپر وہ موم کے ساتھ مور لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اب سیل ہے۔ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو اتنی دیر تک نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے جب تک یہ موڑ کھلے نا، اور اس کو کھول کر پھر ہی آپ پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موریں لگانے کا مطلب یہ۔ اب اس کے اوپر 7 موریں لگی ہوئی، 7 موریں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جیسے اب یہ ایک حصہ ایسے کھولا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر مور لگی ہوئی ہے ایک اور، یہ یہاں تک کھلا ہے، کیونکہ بائبل میں یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ اس نے پہلی مور کھولی، اس کا مطلب یہ والی مور کھولی اور اتنا سا تمار کھل گیا کہ یہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر بند ہے مور، پھر اس نے دوسری مور کھولی، اس کا مطلب جوں جوں موریں کھلتی جا رہی ہیں اس طرح سے آگے آگے سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور لکھا کیا ہوا ہے۔ 7 موریں لگا کر اس کو بند کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ یہاں پر ہی 7 موریں نہیں لگی ہوئی ہیں، میرے خیال میں یہ نہیں کہ یہاں پر ہی 7 موریں ہیں، نو، مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک بات جو لکھی ہوئی ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر اگلی مور کھولی جاتی ہے، پھر آگے اس کو اور تمار کھلتا ہے، باقی بند ہے۔ تو یہ ہے موریں لگا کر اس تمار کو بند کرنے کا مطلب۔ یہ تمار کو میں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمار تو نہیں ہے لیکن اس سے میں سمجھ آ گیا کہ تمار کیسا ہوتا تھا۔ اب یہ تو ٹیشو پیپر ہے، تمار چمڑے کا ہوتا تھا، اور اس کو بیچ میں کوئی چیز رکھ کر اس کے اوپر پھر لپیٹتے تھے، اس کے اوپر ڈوری سے باندھ دیا جاتا، اور پھر اس کے اوپر موم سی لگا کر اوپر مور لگا دی جاتی۔ لیکن یہ 7 موریں تھیں، اندر سے اور باہر سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر مواد اتنا زیادہ ہے کہ صرف ایک سائڈ سے لکھنے سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو پتہ کئی دفعہ ہم کاغذ کے صرف ایک سائڈ پر ہی لکھتے ہیں، دوسری سائڈ خالی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلے پیج پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ لکھنا ہو، کاغذ تھوڑا ہو، تو پھر دونوں سائڈوں پہ لکھتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی سکیم لگاتے ہیں نا، زیادہ لکھنا ہو تو بریک لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے لکھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھتے تھے، اور اسپیشل کاتب ہوا کرتے تھے جو تمہار کو لکھتے۔ ایون بائبل بھی جب شروع میں لکھی گئی تو یہ تمہاروں پر لکھی گئی تھی، اور اسپیشل کاتب تھے جو ہاتھ کے ساتھ اس کو کاپی کیا کرتے تھے، اور یہ بڑا پروسیس تھا۔ آج تو ہمیں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ تمہار اٹھا کر نہیں لے جانا پڑتے، پریس آ گیا، کاغذ ایجاد ہو گیا، اور پھر چھاپنے کا عمل شروع ہو گیا، اور آج بائبل ایون چھوٹی سی صورت میں چند گرام اس کا وزن ہوگا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر تمہار اٹھا کر ہمیں چلنا پڑتا تو پھر مشکل ہوتا۔ اور اس سے بھی اب آج تو ڈیجیٹل بائبل آ گئی ہے، یعنی ہر آدمی کے فون کے اندر بائبل ہو سکتی ہے، ٹیبز کے اندر بائبل ہے، لیپ ٹاپس کے اندر، کمپیوٹروں کے اندر۔ خداوند کا شکر ہے، جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، خدا کا کلام عام ہوتا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ہر ذریعہ استعمال کرنا چاہیے۔ اندر اور باہر سے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اوکے، اس کتاب اور تمہار کے اندر تھا کیا؟ آسمان، زمین، یا زمین کے نیچے کوئی بھی شخص اس کتاب کو کھولنے، اس کی موریں کھولنے، یا ایون اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ پہلے تو کال دی اس فرشتے نے، ایک زوراور فرشتہ
دوسری آیت میں لکھا بلند آواز سے منادی کر رہا ہے کہ ہے کوئی جو اس کتاب کو کھولے اور اس کی موریں توڑ سکے؟ کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ کوئی بھی نہ کر سکے۔ ویسے یہ کال کیا تھی؟ یہ اس کا مطلب ہے اس تمہار کے اندر تھا کیا جو کوئی بھی اس کو کھولنے کے لائق نہیں نکل سکا؟ بہت سی اس کے بارے میں عالموں نے بہت سارے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن مجھے ان سارے نظریات میں سے جو درست لگتا ہے وہ ہے ول اینڈ پلان آف گاڈ۔ اس آخری دور میں خدا جو کچھ کرنے والا ہے اور جو اس کی مرضی ہے وہ اس نے تہ تمہار میں تحریر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خداوند خدا کچھ نہیں کرتا اپنا کلام اپنے نبیوں کے ذریعے سے ظاہر نہ کرتے، تحریر ہے۔ خدا جو کرنے والا ہے اسے پتا ہے ویسے کیا کرنا ہے، اور اس کے سوا پھر کھول کون سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ مرضی، خدا کی مرضی اور ارادہ آخری زمانہ کے لیے۔ یوحنا کو خدا نے کہا کیا؟ ادھر اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونے والی ہیں، ہونا ضرور ہے۔ اور پھر اب جوں جوں یہ موریں کھلتی جا رہی ہیں، آگے یوحنا کو نظر آ رہا ہے کہ ایک گھوڑے کا سوار نکلا ہے، اور پھر ایک اور آیا ہے، اس کے یہ ہو گیا ہے، دوسری مور کھولی تو یہ ہو گیا، تیسری مور کھولی تو یہ ہو گیا۔ تو لگتا نہیں ہے یہ آنے والے فیوچر میں جو خدا کی ول اور پلان ہے وہ اس تمہار کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اور خدا کی مرضی اور ارادے کو خدا کے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ یا وہ جانے گا جس پر خدا ظاہر کرے۔ جب نجات کی بات آئی تو لکھا ہے خدا نے دیکھا کہ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی نجات، تو اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات مہیا کی۔ انصاف دور کھڑا رہا۔ آپ نے یہ آیت دیکھی ہوگی، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسی ہی سچویشن تھی۔ یسایہ کی کتاب میں اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ باب کون سا ہے۔ یسایہ کی بک ہے اور ففٹی 59 باب آیت نمبر 12 سے پڑھتے ہیں۔ لکھا کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں۔ یسایہ کی کتاب 59 باب اور اس کی 12 آیت۔ کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں، ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی، خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے ظلم تصور کر کے دروغ گوئی کی۔ 14 آیت پر غور کریں۔ عدالت ہٹائی گئی، انصاف دور کھڑا رہا، جیسے انصاف کسی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ عدالت دور، ججمنٹ پراپر ہو رہی۔ صداقت بازار میں گر پڑی، اس کا مطلب کوئی صداقت کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ راستی دخل نہیں ہو سکتی، ہاں راستی گم ہو گئی۔ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل ویسے ایسے ہی نہیں ہے۔ اب کسی محکمے میں ہو، وہاں پر ہر طرف رشوت چلتی ہو، اور کوئی آدمی صحیح طریقے سے کام کرنا لگے تو اس کو چلنے دیں گے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا جو
بدی سے بھاگتا ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی۔ 16 آیت، اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ جیسے وہاں پر اعلان ہوا کہ کوئی ہے جو اس کتاب کو کھولے اور اس کی موریں توڑے اور خدا کے مرضی اور پلان کو ظاہر کرے، ایگزیکیوٹ کرے، اس پر عمل درآمد ہو، کوئی بھی نہ نکلا۔ یہاں پر خدا نے دیکھا کہ کوئی نجات دینے والا نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، تو بائبل کے اندر لکھا ہے اسی کی کے بعد حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں کر، تو اسی نے خود ہی وہ مجسم ہو کر آیا انسان بن کر، اور اس نے انسان 59 اور میرے خیال 15 آیت سے پڑھتے ہیں، 14 آیت نمبر 14 اور 16 تک، 17 بھی بلکہ لکھا اسی کے بعد اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ ہاں، اس نے راست بازی کا بختر پہنا، نجات کا خود اپنے سر پر رکھا، اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا۔ جب دیکھا کوئی نہیں، خدا نے